اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ نے قرآن پاک میں متعدد ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا تو اپنی عبادت کے ساتھ متصل اگلا حکم رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پہ اللہ نے پہلے بات عبادت کی اور اپنی عبادت کے ساتھ متصل اگلی بات جب فرمائی تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فرمائی۔ بلکہ علماء یہاں پہ نکتہ افرینی فرماتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ قرآن میں جب ایک آیت میں اللہ تعالیٰ دو حکم متصل فرماتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر دوسرا حکم اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پہلا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے یہ آیت طیبہ بھی مثال کے طور پہ سامنے رکھی اور بطور مثال قرآن کی ایک اور آیت سامنے رکھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ترجمہ واضح ہے، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں ماشاءاللہ، اب تو روشنی آ گئی ہے۔ ترجمہ ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بولیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دو حکم ہیں ایک جملے میں، پہلا دوسرے کے ساتھ متصل ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ اپنی اطاعت بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسری مثال علماء دیتے ہیں قرآن مجید سے ہی، فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، نماز پڑھتا ہے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ دو مثالیں۔ تیسری مثال اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ بڑا عجیب حکم ہے، اللہ نے اپنے ساتھ والدین کو رکھا، فرمایا انشکر لی، آگے کوئی درمیان میں کوئی جملہ معترضہ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میں رب العالمین کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ علماء مفسرین نے یہاں پر نکتہ افرینی فرمائی کہ جو والدین کا شکر نہ کرے، آج تو ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، یہ جو بیماری ہے نا یہ ہاتھوں میں ہے، ماں آواز دے تو ہم مصروف ہیں اس میں، ماں کی آواز کو اہمیت نہیں، باپ بلائے اس کی آواز کو اہمیت نہیں دیتے، اور پھر ہم بننے پھرتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ انسان نعت خوان ہو،
انسان عالم دین ہو، انسان نقیب محفل ہو، انسان نمازی ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، اگر والدین ناراض ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ ساری زندگی ساری راتیں جاگ کر عبادت کی ہو، دن کو روزے رکھے ہوں، روزے رکھ کے جہاد میں شمولیت کی ہو، لیکن ماں ناراض ہو، میرا نبی فرماتا ہے رب کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ جملہ جو قرآن مجید میں ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرات محترم، شکر ادا کرنے کی کئی قسمیں ہیں، کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تیرے شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ والدین کے شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم عموماً زبان سے کہتے رہتے ہیں شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ حضرات محترم قطعاً نہیں۔ آؤ علماء کی خدمت میں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ جناب شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ جس کے جتنے بھی جسم کے جوارے اور اعضاء ہیں، اگر تمام اعضاء اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، صرف زبان حرکت کرتی ہے، زبان حرکت کرتی ہے، صرف زبان سے سوکھا سوکھا وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اس نے حق ادا نہیں کیا اللہ کے شکر کا۔ ہم نے پوچھا جناب اللہ کے شکر کا حق ادا کیسے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر اس پہ اسلام کی طرف سے کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں، جو چیزیں فرض ہیں، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے اس پر، جو فرض ادا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع فرمایا، جو کام حرام کیے ان سے بچے گا نہیں، تو وہ بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ شکر گزار وہ بندہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے فرائض پر عمل پیرا ہو، اور اسلام نے کم از کم جو حرام چیزیں قرار دی ہیں ان سے بچتا رہے۔ جو بندہ اپنی عملی زندگی میں اسلام کے احکامات پر عمل پیرا رہے، اسلام کے ممنوعات سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، تو گویا اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ میرے رب العالمین کی بارگاہ میں بطور تشکر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر یہ نہیں کہ صرف زبان کہتی رہے۔ اذان کی آواز ہے زور کے ٹائم ہے، آؤ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں اللہ کی طرف سے ہوکا دیا جا رہا ہے، لیکن نہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں، کوئی بندہ ادھر جا نہیں رہا۔ حضرات محترم، یہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم نے اسلام کے معنی اپنے پسند کے بنا لیے۔ کچھ لوگوں کا معنی یہ ہے کہ چاہے نماز پڑھو، چاہے کچھ عمل کرو یا نہ کرو، اگر ہر مہینے پیر دکھارے چلے جاؤ، داتا صاحب چلے جاؤ، ڈیرہ شریف چلے جاؤ، سیال شریف چلے جاؤ، تو تم نے دین کا کام پورا کر دیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ جس پر اس کے والدین ناراض ہے، حضرات محترم قطعاً بھی دنیا کا کوئی غوثوں کا غوث بھی، کوئی ولیوں کا ولی بھی اس بندے کو فیض نہیں دے سکتا جس بندے سے اس کے والدین ناراض ہیں۔ کائنات کے اندر اسلام کا معنی ہم نے بڑا غلط سمجھ لیا، جو اپنی سوچ ہے ایسے اسلام کا معنی بنا رہے ہیں۔ حضرات محترم، کچھ بندوں نے سمجھ لیا کہ والدین ناراض ہے تو کوئی بات نہیں، 5 ٹائم نماز پڑھو، اسلام پر عمل کرو۔ میرے پیغمبر کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا، لوگ کشاں جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھا رہے ہیں، میں بھی نوجوان ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کل قیامت کے دن جب مجاہدین کی لسٹ پڑھی جائے ان کے ناموں کی، ان میں میرا نام بھی ہو۔ یا رسول اللہ، میں نوجوان ہوں، میں جہاد میں
جانا چاہتا ہوں, اپنی زندگی اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں. یہ وقت وہ تھا جب میرے نبی کو بھی افرادی قوت کی ضرورت تھی, بندوں کی ضرورت تھی, مجاہدین کی ضرورت تھی, اسلام کو بھی مجاہدین کی ضرورت تھی. میرے نبی نے تو خوش ہونا تھا کہ چلو ایک مجاہد بڑھ گیا, چلو ایک مجاہد کا اضافہ ہو گیا. لیکن نہیں, میرا پیغمبر اپنے مفاد کے لیے باتیں بتانے والا نہیں, بلکہ میرا پیغمبر وہ ہے جو امت مسلمہ کی رہنمائی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے حقیقت سے پردے اٹھا کے حقیقت اسلام لوگوں کے سامنے آشکارا کرنے والا نبی ہے. میرے پیغمبر نے ضرورت ہونے کے باوجود, مجاہدین کی شدت سے کمی ہونے کے باوجود اور جہاد کے لیے مجاہدین کی ضرورت ہونے کے باوجود, میرے نبی نے ارشاد فرمایا, پوچھا کہ اے مجھ سے جہاد کی اجازت مانگنے والے, اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھانے والے, یہ تو بتا کہ تیری ماں زندہ ہے یا نہیں. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ماں تو زندہ ہے. یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے, ترمذی شریف میں موجود ہے, مسلم شریف میں موجود ہے, بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے. میرے پیغمبر نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ماں تو زندہ ہے. فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو, اپنے ماں کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ, اپنی ماں کی پاؤں میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین نے تیری ماں کے قدموں میں جو جنت رکھی ہے, ماں کی خدمت کر کے اس جنت کو تلاش کرو. ہم نے سمجھ لیا کہ 5 وقت کی نماز کا نام اسلام ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسجد کے دروازے سے لے کر مسجد کی محراب تک اندر کی جو زندگی ہے اس کا نام اسلام ہے. نا, میرے پیغمبر نے اسلام کی وضاحت فرمائی. فرمایا اے میرے امتی, اگر تیرا والد تیری والدہ تجھ پہ راضی ہے تو میرا رب بھی تجھ پہ راضی ہے. حضرات محترم, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جملے سے محدثین نے نکتہ آفرینی کی. محدثین فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ تلواروں کے سائے میں بھی جنت ہے. اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے, وہ جنگیں ٹریگر والی اور بٹن والی تو نہیں نہ تھی. آج تو بٹن والی جنگیں ہیں نا, آج تو ٹریگر والی جنگیں ہیں نا. وہ جنگیں تو اپنا سب کچھ سامنے کر کے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے تلوار کے ساتھ یا خود مرنا ہے یا اگلے کو مارنا ہے, یہ جنگ تھی. حضرات محترم, محدثین نے کہا پتہ چلا کہ تلواروں کے سائے میں بھی جنت ملتی ہے. اور میرے نبی نے فرما دیا کہ ماں کی خدمت کر کے ماں کے پاؤں دبانے سے بھی جنت ملتی ہے. اسلام وہ ہے جو دین فطرت ہے. جس عورت کی کوئی قدر نہیں تھی, جب اسلام آیا, اسلام نے عورت کو 3 روپ عطا کیے, 3 روپ میں عزت عطا کی. پہلے بیٹی بنائی. میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کو پالا اور اچھے طریقے سے اس کی تربیت کی, عزت کے ساتھ اپنے گھر سے فارغ کیا, اس کی شادی کی, میرے نبی نے فرمایا کل جنت میں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذرا توجہ سے سننا. ایک بار میرے نبی کے صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا جنت میں؟ حدیث پاک سنا رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میں اس مقام پہ ہوں گا کہ 1.25 لاکھ نبی مجھے ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے ستارے دیکھتے ہو. ذرا مثال دیکھنا, جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا جملہ چتھنا, بات چتھنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا بلند مقام ہوگا؟ فرمایا میرا مقام جنت میں اتنا بلند ہوگا کہ 1.25 لاکھ نبی جب مجھے دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. یعنی جہاں تم کھڑے ہو وہاں 1.25 لاکھ نبی ہوں گے, اور جہاں ستارے ہیں نا
ہائے ہائے وہاں میرا مقام ہوگا۔ اس پیغمبر نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے، اسلام صرف سجدوں میں نہیں، نماز فرض ہے لیکن سارا اسلام صرف نماز نہیں۔ جس نے اپنی بچی کی عزت اور احترام کے ساتھ اس طرح تربیت کی، پالا، گھر سے فارغ کیا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر برابر ہیں۔ اگر پیغمبر کا ساتھ لینا چاہتے ہو تو بیٹیوں کی عزت کرو۔ عزت کیسے؟ کوئی چیز گھر میں لاؤ، پہلے بیٹے کو نہیں، پہلے بیٹی کو دو، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ بیٹا تو جب بڑا ہوگا، نوجوان ہوگا، اپنے دوستوں یاروں میں ہوگا، تمہارا باغی ہو جائے گا۔ تمہاری خدمت اگر کرے گی تو تیری بیٹی کرے گی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو۔ جس طرح بیٹے کی مبارک دیتے ہو، کسی کے ہاں بیٹی ہو تو مبارک دیا کرو کہ اللہ نے تیرے گھر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ دوسری بات، دوسرا روپ جو عورت کو اسلام نے دیا، پہلا بیٹی کا، دوسرا بہن کا۔ بہن کے دل میں بھائیوں کا پیار رکھا۔ وہ خوش قسمت بھائی ہیں جن کی بہنیں ہیں، ان کی خدمت کیا کرو، ان سے حسن سلوک کیا کرو، ان سے دعا لیا کرو۔ مزاروں پہ جا کے فوت شدگان اولیاء سے دعا مانگنے والوں، اپنی سگی بہن کی دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ میں بابی نہیں ہوں، سنی ہوں، لیکن میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں بعض اوقات۔ ہم نے مزاروں کو تو اہمیت دی، جو خدا کے قرب کے رشتے ہمارے گھر میں ہیں ان کو اہمیت ہی نہیں دی۔ بہن کی خدمت کرو اور اپنی بہن کی دعائیں لو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس بھائی کی بہن راضی ہے اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ رب کے عرش تک اسی وقت پہنچتی ہے۔ تیسرا روپ شادی ہونے کے بعد اسلام نے جو عورت کو دیا وہ ماں کا ہے۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ مکے کے بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے چودھری بیٹی ہونا بڑا جرم سمجھتے تھے کہ جوان ہوگی تو کسی نہ کسی کو داماد ماننا پڑے گا۔ جوائی بنانا اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ عورت کو یا تو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جو بچ جاتی تھی جب ماں بنتی تھی تو اسی ماں کو عکاز کا میلہ لگتا تھا خانہ کعبے کے پاس، وہاں لے جا کے فروخت کرتے تھے، ہوکا لگاتے تھے قیمت تو 6000 درہم ہے، لیکن اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو میں 2000 درہم میں بھی ماں بیچ سکتا ہوں۔ وہ مائیں جو بکتی تھی، اسلام آیا، میرا پیغمبر آیا، میرے پیغمبر کی روشن تعلیمات آئیں تو آپ نے فرمایا اے لوگو، یہ مائیں بیچنے والی چیز نہیں ہے، یہ خدمت کرنے والی چیز ہے۔ اگر رب راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ آج ہم نے ماں ناراض ہے، میں ہر مہینے پیر دکھارے ضرور جانا، جاؤ ضرور، منع نہیں کرتے، لیکن جتنی اہمیت ادھر دیتے ہو اس سے زیادہ ماں کو دو۔ حضور نے فرمایا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، یہ حدیث ہے، جملہ نبی کا ہے۔ جو پیر و مرشد ہمارے گھروں میں ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، والدین کی دعا اولاد کے حق میں جتنی قبول ہوتی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوتی۔ کوئی غوث ہوگا تو اپنی جگہ پہ ہوگا، کوئی ولی ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن اس کی دعا تمہارے حق میں اتنی قبول نہیں ہوگی جتنی تمہاری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی۔
میں خود مرید ہوں، میرا مرشد ہے، اور میں کس کا مرید ہوں؟ حضور ضیاء الامت مفسر قرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کا ہو، سنی ہو۔ لیکن یہی بات ہے، آج تک ہم نے جو باتیں سٹیج پہ واشگاف الفاظ میں نہیں کی، ان کی وجہ سے جہالت پھیلی، اور ہمارے عوام الناس ان کی دینی ترجیحات میں فرق آیا۔ جن کاموں کو ترجیح زیادہ دینی تھی ان کو کم دی، جن کو کم دینی تھی ان کو ترجیح زیادہ دی۔ دینی ترجیحات کا تعین، پڑھے لکھے حضرات میرے جملے کو سمجھ رہے ہیں، دینی ترجیحات کا تعین جو غلط ہو چکا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس میں ہمارا بڑا کردار ہے کہ ہم نے یہ باتیں کھول کے عوام کے سامنے بیان نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پیر پرست لوگ ناراض ہو جائیں گے، خود پیر ناراض ہو جائیں گے، لیکن میرا پیر ناراض نہیں ہوتا۔ میرے پیر نے جب میری دستار بندی کی تھی، جبہ عطا کیا تھا، تو میرے پیر نے کہا تھا کہ تمہارا جہاد دوسرے فرقوں سے کم ہے، جاہل پیروں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ میں پیر دے کھارے گیا تو وہاں گڈے پڑے ہوئے تھے، گڈے۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جن کو بچے نہیں ہوتے وہ منت مانتے ہیں کہ گڈے چڑھائیں گے۔ میں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پیر صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مزار پہ گڈے چڑھانا۔ میں شہدولہ پیر گیا، کچھ 6 مہینے میں گجرات جمعہ پڑھاتا رہا اسٹوڈنٹ لائف کے آخری دور میں۔ جب بھی جمعے کو جاتا شہدولہ پیر کے سامنے مسجد تھی جہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو وہاں میں حاضری دیتا، تو میں دیکھتا کہ جناب کوئی بازو چڑھا رہا ہے، کوئی ٹانگ چڑھا رہا ہے، کوئی بدرکی چڑھا رہا ہے، کوئی آنکھ چڑھا رہا ہے، کوئی پورا بت چڑھا رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ جو اولیاء کاملین جنہوں نے بتوں کی پرستش اور پوجا سے مسلمانوں کو ہٹا کے رب کی توحید کا جام پلایا، کتنا ظلم کیا ہم نے ان ولیوں کے ساتھ، ان اولیاء کے ساتھ ہم جاہلوں کا کتنا ظلم ہے کہ بجائے وہ توحید کا جام جو اولیاء نے ہمیں پلایا اس پر قائم رہتے، توحید پر قائم رہتے۔ جن بتوں کو توڑ کے ان لوگوں نے اللہ کی طرف بلایا، آج وہی بت ہم ان کے مزاروں پہ چڑھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ بت شکن تھے، بت فروش نہیں تھے۔ یہ داتا صاحب، یہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ نظام الدین اولیاء، پھر کوئی بات کرے تو اگلے لوگ کہہ دیتے ہیں وہابی ہو گئے ہو۔ ارے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں لوگ ہمارے بارے میں۔ یہ آج تو نیٹ کا دور ہے، یہ جاہل پیروں کے مزارات پہ تصویریں لے کر ویڈیو بنا کے نیٹ پر اپلوڈ کر کے نیچے لکھ دیتے ہیں یہ ہیں سنی، یہ ہیں بریلوی، ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کی جہالت ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح معنوں میں آپ سمجھتے، جتنے آپ ان چیزوں کے مخالف ہیں اتنے ہم بھی مخالف ہیں۔ تو یہ لوگ ان کے ساتھ، ان اولیاء کے ساتھ، اصل میں ہم ولیوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان کو بدنام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے جو محنتیں کی ان کو ہم نے بدنام کر دیا۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا پیر و مرشد اللہ نے تجھے تیرے گھر میں دیا، وہ کون ہے؟ ایک تیری ماں ہے، ایک تیرا باپ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو والدین کی اٹھ کے زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجھے ایک بندہ ملا، کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے پھر ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، تو میں صبح کافی دن کوشش کی تو مجھ سے سنا ہوا تھا کہ والدہ کا چہرہ دیکھنے سے حج قبول کا ثواب ملتا ہے۔ جی جی بڑا خوبصورت سوال کیا چیئرمین صاحب نے۔ میں اس طرف آ رہا تھا، آخری الفاظ میرے وہی تھے
کہ یہ تو ہے نا ان لوگوں کی خوش بختی جن کے زندہ ہیں وہ خدمت کر لیں، اور جن کے فوت ہو گئے وہ کیا کریں؟ ان کا حال بھی اسی آیت طیبہ میں قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان کے ساتھ اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو کیا کہو؟ رب اغفر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں کانٹا چبھتا تھا، ہمیں ٹھوکر لگتی تھی، گر پڑتے تھے، ماں تڑپ کے آ کے اٹھاتی تھی، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جو رحم کرنے کا پیمانہ ہم پر ہمارے والدین کا تھا، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں وہ پیمانہ جو رحم کرنے کا میرے چھوٹے ہوتے ہوئے میری ماں کا میرے ساتھ تھا، میں دعا کرتا ہوں قبر میں تو اتنا ہی میری ماں پر رحیم ہو گیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا